جو آپ کے لہجے میں تشویش ہے وڑائچ صاحب، جو پاکستان بار کاؤنسل ہے اس کے آفیشیل پوزیشن کیا ہے؟ آپ لوگ اس ترمیم کی حمایت کرتے ہیں آپ یا اس کو ریویو کرنے کی بات کرتے ہیں؟ کدھر کھڑی ہے پاکستان بار کاؤنسل اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ تھینک یو، آپ نے مجھے لیا. سب سے بڑی بات ہے کہ میں بینگ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، مجھے پورا مینڈیٹ ہے اپنی بار کونسل کی طرف سے. ہم 27ویں ترمیم کے ساتھ کھڑے ہیں. بات دیکھیں 27ویں ترمیم ہے کیا، بات دیکھنی ہے. عابد بھائی میرے بھائی ہیں، مجھ سے سینئر ہیں. دیکھیں اس پورے سسٹم کے اصل سٹیک ہولڈر کون ہے؟ اس سسٹم سارے کے اصل سٹیک ہولڈر ہیں عام لٹیگنٹ. عام لٹیگنٹ کے لیے کیا ہو رہا ہے مجھے یہ بتایا جائے نا کہ عام لٹیگنٹ کے لیے کیا ہو رہا ہے. عام لٹیگنٹ کا کیس 50 سال تک سپریم کورٹ میں وہ بیچارہ رلتا ہے، چاہے وہ دیوانی ہے، چاہے وہ فوجداری ہے، چاہے اس کا سروس میٹر ہے. وہ بیچارہ صرف دھکے کھاتا ہے. ہوتا کیا کہ صرف اشرافیہ کے اور پولیٹیکل کیسز جو ہے نا وہی سپریم کورٹ کا سارا ٹائم لے جاتے ہیں. آج سے آپ کہہ لیں کہ تقریباً 18 19 20 سال جب میثاق جمہوریت ہوا تو اس میں یہ چیز ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ کنسنسس کیا کہ ہر صورت ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشن کورٹ ہونی چاہیے. تو ہم تو اس کو انڈورس کرتے ہیں. اس سے عام لٹیگنٹ کا فائدہ ہوگا، عام پروفیشنل وکیل کا فائدہ ہوگا کہ دیکھیں جس نے جو کانسٹیٹیوشن میٹر ہے وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ سنے. عام جو وکیلوں کے اور عام لٹیگنٹ کے ایشو ہیں وہ سپریم کورٹ سنے گی انشاءاللہ تعالی. ہم اس 27ویں ترمیم کو اور پورا ہم اس کو سیکنڈ کرتے ہیں. سیکنڈ آپ کرتے ہیں، لیکن اس کے دو نقطے ہیں آپ کی گفتگو کے. پہلے نقطے پہ آ جاتا ہے، آپ نے کہا جی کہ ایک عام سائل کو انصاف کی فراہمی نہیں ہوتی. تو اگر حکومت کی اس نیت یہ ہوتی کہ عام سائل کو انصاف کی فراہمی دینی ہے تو پھر اس طرح کی ہم دیکھتے پھرتیاں لوور کورٹس کو ریفارمز کرنے میں نظر آتی جہاں سب سے زیادہ اس وقت بیک لاگ ہے، وہ ہمیں پرائیورٹی نظر نہیں آتی ہے. دوسرا نقطہ یہ کہ آپ نے کہا کہ آسان ہو جائے گا، پہلے اس کا جواب دیجئے پھر دوسرا میں آپ سوال پوچھتی ہوں. جی دیکھیں ماری اس میں دیکھیں کہ ہمارا میں کم از کم پنجاب کی حد تک بات کرتا ہوں کہ جہاں پہ ہماری ڈومین ہے یا میں وکالت کرتا ہوں. یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں لوئر جوڈیشری اب انٹائرلی سارا چینج ہو چکا ہے. اب تو جس سپیڈ سے یہاں سے ہمارا سسٹم چل رہا ہے وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں چل رہا. لٹیگنٹس کو سارے جو ان کے ہیں ایشو اب تو سپیڈلی سارے چل رہے ہیں. تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ہماری جو لوئر جوڈیشری وہ کام نہیں کر رہی، وہ بالکل صحیح کام کر رہی ہے اس وقت. اچھا وڑائچ صاحب کو اس کا جواب دینے دیں. جی میں کہہ رہا ہوں اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ ریکوزیشن دے، میں جنرل ہاؤس کا اجلاس بلا لیتا ہوں، جنرل ہاؤس میں آ کے بات کر لیں. ٹھیک ہے جی زبیری صاحب، میں جنرل ہاؤس پوری کونسل کا اجلاس بلا لیتا ہوں. ابھی تک ہم نے بیانات جنرل ہاؤس کا اجلاس جس میں انہی کی اکثریت ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ ہماری بات تو کبھی سنی جاتی نہیں. سر آپ اپنا وہاں پر جا کر احتجاج بھائی ہمارے اچھے بھائی ہیں اس لیے سال تو ہم ایک احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں. ریکارڈ پہ ہماری بات ہے، ہم نے کر دیا. میرے 5 ساتھیوں کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے، ہمارے ساتھیوں کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے. پاکستان بار کے جو ممبر ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. صحیح وڑائچ صاحب ان کا جواب لے لیتے ہیں نا تاکہ گفتگو کے پھر بیچ میں نہ رہے. جی وڑائچ صاحب. جی ماریہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں آئیں ریکو سے نہیں، میں جنرل ہاؤس کا پوری کونسل کا اجلاس بلاتا ہوں، اپنا سٹانس لائیں. ہونا تو وہی ہے جو یونانی مسئلہ کونسل کرے گی. مجھے تو مینڈیٹ پورا ہے تو میں تو ابھی یہ بات کر رہا ہوں آپ سے. ہوتا یہ کیا ہے، ہوتا ہے 26ویں ترمیم میں بھی جب یہ ریکوزیشن میرے بھائی دے دیتے ہیں اور جب ہاؤس کا اجلاس بلاتا ہوں تو پھر یہ آتا کوئی نہیں بندہ ان میں سے. اچھا کیوں ریکارڈ ہے یہ باتیں. اچھا آتے نہیں ہے تو پھر وجہ کیا بتاتے ہیں نہ آنے کی؟ اگر ریکوزیشن دی اور پہنچتے نہیں اجلاس، یہ بہتر خود ہی بتا سکتے ہیں. کون سی ریکوزیشن دی تھی یہ تو یہی بتا سکتے ہیں. کون سی ریکوزیشن 26 پہ تو آپ اس وقت تو وہ بھی نہیں تھے، آپ تو وائس چیئرمین بھی نہیں تھے طاہر بھائی. اس وقت کوئی اور تھا، ہم نے ریکوزیشن ہم نے کہا تھا اس کو اپوز کریں، ہم نے سٹیٹمنٹ دیا. اس وقت وائس چیئرمین تھے انہوں نے، آئی تھنک فاروق نائک صاحب تھے، انہوں نے بلائی بھی نہیں تھی. جی وڑائچ صاحب فاروق نائک صاحب تھے، انہوں نے نہیں بلائی تھی. نہیں ماریہ وہاں پہ ہاؤس کا اجلاس بلایا گیا تھا. غالباً یہاں ریاضت علی سہر صاحب وائس چیئرمین تھے، یہاں فاروق ایچ نائک صاحب تھے. تو ریکوزیشن دے کے یہ صاحب ان میں سے تو آیا ہی کوئی نہیں تھا اس میں. اچھا صحیح. جی زبیری صاحب یہ ریکوزیشن دیکھ کر پہنچتے نہیں، آپ لوگ بیان دے دیتے ہیں. میرے بھائی ہیں، میں ان کی تردید نہیں کر سکتا لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہم نے آن ریکارڈ لیٹر بھی دیا. ہاؤس کا کیا بلانا ہے، ان کی میجورٹی ہے. انہوں نے جو ممبر دیا اس میں جوڈیشل کاؤنسل میں ہم نے بھی ایک ممبر دیا. نیچرلی ان کے پاس میجورٹی ہے، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ الائیڈ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. ہو سکتا ہے ان کا اپنا ویو ہے. یہ ان کے جو لیڈران ہیں وہ جس میں احسن بون صاحب ہیں، اعظم نذیر تار جو سٹنگ لا منسٹر
کمشنر ہیں احسن بھون صاحب جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں جو انہوں نے ان کے اختر حسین صاحب کی جرا نامینیٹ کیے. تو دیکھیے نا ان کی اکثریت وہاں بلا کے ہم رائٹنگ میں دیتے ہیں ان کو کہ جی ہم خیر وہ تو ایشو نہیں ہے, انہوں نے تو اپروو ہی کرنا ہے, ابھی خود کہہ دیا کہ جی میں اکثریت کی بات کرتا ہوں, ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن وہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ ریکوزیشن کر دے, جی وڑائچ صاحب جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ انصاف آسان ہوا, جی پہلے آپ بات کر لیں پھر میں اپنا سوال رکھوں. ماریہ آپ جو ابھی بات کر رہے تھے, آباد بھائی بات کر رہے تھے, آپ نے جب سٹارٹ کیا وکلا تحریک کا, ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے آباد بھائی جس گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں 26ویں ترمیم پہ جب انہوں نے اجلاس شروع کی یا کنونشن شروع کیے, اس وقت تھا سپریم کورٹ کا الیکشن اور تمام پاکستان میں تمام بار کونسلوں کے الیکشن تھے. بطور الیکشن سٹنٹ اس کو یوز کرتے ہیں, یہ اس میں بالکل قطعاً کوئی سیریس نہیں ہے. میں دعوے سے بات کرتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف الیکشن سٹنٹ کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب آگے آ جانا ڈسٹرکٹ بارز کا اور ہائی کورٹ کا, اس کے بعد دیکھ لیں بالکل چپ ہو جائے گی, بالکل سموتھ ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں. جی ٹھیک ہے, سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے وڑائچ صاحب سوال یہ جو آپ نے کہا کہ جی آسان ہو جائے گا یہ انصاف کا معاملہ, میں کچھ وکلا سے بات کری تھی, وہ کہہ رہے تھے جی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا, یہ دو مختلف متوازی عدالتیں ہیں, یہ اس کی جورسڈکشن کیا ہوگی, ایک عدالت میں کیس کو اگر آپ چاہیں گے تو سٹے لینے کے لیے دوسری عدالت میں جورسڈکشن کی عرضی ڈال دیں گے, یہ تو معاملہ آپ کمپلیکیٹ کر رہے ہیں اور یہ جو وکیل ہے وہ تو مزید الجھائیں گے کیسز کو. ماریہ ابھی تو یہ بیسیکلی یہ فیڈرل انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشن کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے, یہ جو اس کی آپ کہہ رہے ہیں جورسڈکشن انشاءاللہ وہ میرا خیال ہے کہ ود ان ڈیز وہ بائیفرکیشن ہو جانی کہ کون سے کیس ادھر جانے ہیں اور کون سے کیس سپریم کورٹ میں جانے ہیں. اس میں اتنی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. صحیح. اور اس وقت آپ کو وڑائچ صاحب کسی قسم کی کوئی وکلا کی جانب سے کوئی موومنٹ, کوئی تحریک نظر آ رہی ہے؟ جو سندھ میں ہم نے دیکھا کہ آج ٹھیک ٹھاک اچھا وہاں پہ شو تھا, وہاں پہ ٹھیک ٹھاک وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں. ماریہ اب سندھ کے حالات میں نہیں جانتا, میں تو ادھر بیٹھا ہوں یا اسلام آباد بیٹھا ہوں, مجھے تو ایسے کوئی حالات نظر نہیں آ رہے. صحیح, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ چودھری طاہر نصر اللہ بڑا, عابد زبیری صاحب موجود تھے.